ہماری نوجوان نسل کیا اس درد کو اپنے سینے میں محسوس کر رہی ہے؟ آپ دیکھیے ہمارے سماج میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ایک طرف وہ نوجوان ہیں کہ جن کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے جان لٹانے کے لیے تیار، ایک طرف ہم ہیں کہ ہم سے موبائل نہیں چھوٹ رہا ہے، ہم سے گناہ کی عادتیں نہیں چھوٹ رہی ہیں، بیڑی سگریٹ گٹکا کھانے کی عادت نہیں چھوٹ رہی، اسی لیے ہیں تاکہ وہ انسانوں کو انسان بنائے، مسلمانوں کو سچا مسلمان بنائے، ان کے اندر اخلاق پیدا کریں، ان کے اندر ایمانی کردار پیدا کریں۔ اس لیے مدارس سے محبت کیجئے، علماء کی قدر کیجئے، حافظوں کی قدر کیجئے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے عام مسلمان بھائی عالموں سے، حافظوں سے، مدرسوں سے، مسجدوں سے، اہل دین سے کٹ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ ہمیں ہر قیمت پر اپنے علماء سے، حافظوں سے، دین کے خادموں سے جڑ کر رہنا ہے، اور مدرسے سے محبت کرنی ہے، مدرسے کی خدمت کرنی ہے، اس لیے کہ مدرسہ ہماری بنیاد ہے۔ ہمارے پیر و مرشد، اور آپ میں سے بھی بہت سوں کے پیر و مرشد حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت قیمتی جملہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں اس حقیقت کو سمجھ لو کہ ہم نے، آپ نے مدرسے کی قیمت سمجھی ہو یا نہ سمجھی ہو، ہمارے دشمنوں نے اس کی قیمت اچھی طرح سمجھ لی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ مدرسہ کیا ہے، مدرسے کی خدمت کیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنا تعلق مدرسے سے جڑا رکھنا چاہیے، اور مدرسے کی خدمت کو اپنے لیے باعث اجر و ثواب سمجھنا چاہیے۔ ابھی میں یہاں اپنی قیام گاہ پر تھا، کوئی یہاں ہمارے عالم تقریر کر رہے تھے، مدرسے کے لیے گزارش کر رہے تھے کہ آپ مدرسے کی خدمت کریں، مدرسے کی مدد کریں، اور آپ لوگوں نے یقیناً امداد کی ہوگی اور تعاون کیا ہوگا، اللہ آپ کو اجر دے۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اتنا ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ بار بار آپ سے کہا جائے۔ آپ اپنی سعادت سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین سکھانے والے ادارے میں اپنی حق حلال کی کمائی لگائیں تاکہ ہماری آخرت بن جائے۔ ہمیں خود اپنی سعادت سمجھنا چاہیے، اور اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم جو خرچ کریں گے، اللہ ہمیں اس کا بدل عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے عوض میں نیکی سے بھی نوازے گا اور آخرت میں بلند مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہم کنجوسی کریں گے، روک روک کر رکھیں گے جیسا کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ مصیبت آئے گی، مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، حالات آئیں گے۔ آپ کو میں ایک دلچسپ قصہ سنا دیتا ہوں، پھر اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ یہ ہمارے جو علماء ہیں ان کو نام یاد ہوگا، آپ لوگوں کو تو شاید نہ پتا ہو۔ ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ اور قاری گزرے ہیں، حضرت مولانا قاری عبد الرحمن پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ قرأت قرآن کے سلسلے میں، حفظ قرآن کے سلسلے میں بہت مشہور تھے، پرانے دور میں تھے، اور ان کے ہاں قرآن پاک کی تعلیم کا ایسا زبردست انتظام تھا کہ دور دور سے لوگ جاتے تھے ان کے ہاں پڑھنے کے لیے، لیکن باقاعدہ مدرسہ نہیں تھا۔ جیسے اب مدرسے ہوتے ہیں کہ ٹھہرنے کا انتظام، کھانے کا انتظام، کپڑے کا انتظام، یہ سب اس زمانے میں نہیں تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ قاری صاحب تشریف لاتے تھے، مسجد میں بیٹھتے تھے، پڑھا دیتے تھے، اور جو پڑھنے والے ہوتے تھے مسجد میں ٹھہرے رہتے تھے، محلے والے بیچارے کھلا دیتے تھے، وہ صبر و شکر سے اپنا کام چلاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قاری صاحب کے ہاں کہیں دور دراز سے ایک طالب علم آیا پڑھنے کے لیے، وہ بڑا نیک صالح اچھا طالب علم تھا۔ قاری صاحب سے کہنے لگا بہت دور سے آیا ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ سے تعلیم حاصل کروں۔ قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے، مسجد میں ٹھہر جاؤ، محلے والے تم کو کھلا دیں گے، میں پڑھا دوں گا۔ ہو گئی بات مکمل۔ اب وہ بیچارہ مسجد میں ٹھہر گیا، لیکن خدا کی تقدیر کے ان دنوں محلے والوں پر کنجوسی کا دورہ پڑا ہوا تھا، کسی نے کھلایا ہی نہیں۔ وہ بیچارہ ایک وقت کا فاقہ، 2 وقت کا فاقہ، کچھ کھانے کو ملے ہی نہیں، پورا دن گزر گیا، رات گزر گئی، بھوکا ہے۔ لیکن ہمت کا ایسا پکا تھا کہ اس نے سوچا مر جاؤں گا واپس نہیں جاؤں گا، یہیں رہوں گا، اور بڑا نیک تھا۔ ایک دن گزرا،
بھوکا ہے، 2 دن گزرا بھوکا ہے، تیسرا دن آیا اب بھی بھوکا ہے۔ اب جو تیسرا دن گزرنے لگا تو اللہ کی تقدیر کہ محلے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، محلے میں ایک آدمی گزر گیا۔ اب جو گزر گیا تو وہاں کا دستور یہ تھا محلے کا کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو کسی طالب علم کو 40 دن تک کھانا کھلاؤ۔ تو اب جب وہ انتقال کر گیا تو چلو کہاں طالب علم ہے، تو مسجد میں ہے، تو اس کے 40 دن کی خوراک کا انتظام ہو گیا۔ اب وہ 40 دن کا کھانا وہاں سے جاری۔ 39واں دن تھا کہ محلے کا دوسرا آدمی انتقال کر گیا، وہ پھر 40 دن کی ترتیب شروع ہوئی۔ اب 37واں 38واں دن تھا کہ تیسرا ٹپک پڑا، محلے کا تیسرا آدمی وہ فوت ہو گیا۔ اب جب تیسرے کا انتقال ہوا تو قاری عبد الرحمن صاحب نے محلے کے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، مختصر سی تقریر کی اور کہا کہ دیکھو یہ طالب علم بہت نیک ہے، تم لوگ سیدھے سیدھے اس کا کھانا طے کر دو ورنہ ایک ایک کر کے یہ پورے محلے کو کھا جائے گا۔ یعنی یہ جو مرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو ایک ایک کر کے پورا محلہ صاف ہو جائے گا، اس لیے سیدھے سیدھے اس کا کھانا مقرر کر دو تاکہ یہ ٹھکانے سے کھاتا رہے اور مدرسے میں تعلیم پاتا رہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو جو سنانا تھا وہ یہ کہ دیکھیے اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ تعالی ہمارے لیے کشادگی رکھے گا، اگر ہم روک کر رکھیں گے مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، الجھنیں آئیں گی۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کا ایک فرشتہ اس کو دعا دیتا ہے اور کہتا ہے اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کے مال کا بدل عطا فرما۔ اور جب کوئی آدمی کنجوسی کرتا ہے، روک روک کر رکھتا ہے تو اللہ کا فرشتہ بد دعا دیتا ہے اور کہتا ہے اللہم اعطِ ممسکا تلفا، اے اللہ روک روک کر رکھنے والے کا مال برباد کر دے، تباہ کر دے۔ تو اس لیے مدرسے پر اپنا مال خرچ کیجیے۔ اس سے اگلی بات کہتا ہوں، یہ جو ابھی حافظ ہوئے، پہلے سے جو حافظ ہیں، جو عالم ہیں، ان کی محبت اور قدر اپنے دل میں پیدا کیجیے، حافظوں کی، عالموں کی عزت کیجیے۔ ایک واقعہ آپ کو، ایک سچا واقعہ سناتا ہوں، ہماری بہنیں بھی دھیان سے سنیں، بہت ہی عجیب واقعہ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ، وہ رہنے والے اسی ہندوستان کے تھے، لیکن وہ ہجرت کر کے چلے گئے، مکہ مکرمہ میں رہنے لگے اور ایک عرصے تک وہاں رہے، وہیں ان کا انتقال ہوا اور مکہ مکرمہ کے مبارک قبرستان میں ان کو دفنایا گیا۔ وہاں چونکہ قبرستان جو ہے وہ چھوٹا ہے اور بہت لوگوں کو اس میں دفن کیا جاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ جب 1 سال ہو گیا کسی کو دفنائے ہوئے تو قبر پلٹ دی جاتی ہے، یعنی اسی قبر میں دوسرے کو دفنا دیتے ہیں، چونکہ جگہ کم ہے، تنگ ہے، اس لیے۔ تو ان کو جو قبر میں لٹایا گیا، دفنایا گیا، تو 1 سال کے بعد کسی کا انتقال ہوا تو اسی قبر میں دفنانے کے لیے لوگ لے کر آئے۔ اب جو قبر کھودی گئی تو دیکھا کہ حضرت مولانا بالکل صحیح سالم، ان کا جسم موجود ہے، چہرے پہ نور ہے اور چہرہ ایسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی انتقال ہوا ہے، ابھی دفنایا گیا ہے، سال بھر ہو چکا ہے، لیکن جسم بالکل صحیح سالم تندرست۔ اب لوگ اس سے متاثر ہوئے کہ ان کی یہ کرامت ہے، پھر قبر ان کی بند کر دی گئی۔ 6-8 مہینے کے بعد پھر کسی کو دفنانے کے لیے لائے، قبر کھولی گئی، پھر وہ موجود۔ پھر تیسری مرتبہ پھر یہی قصہ ہوا، پھر ان کا جسم بالکل صحیح سالم محفوظ، کفن بھی میلا نہ ہوا۔ تو اس حکومت نے، سعودی گورنمنٹ نے ان کی قبر پر نشان لگا دیا اور یہ طے کر دیا کہ اب کبھی یہ قبر نہیں کھولی جائے گی، یہ قبر ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ اب سنیے جو آپ کو سنانا تھا۔ ایک ہمارے بڑے بزرگ گئے حج کرنے کے لیے اور ان کو یہ واقعہ معلوم ہوا کہ حضرت مولانا بدر عالم کی انتقال کے بعد یہ کرامت ظاہر ہوئی، تو ان کے دل پہ بڑا اثر ہوا۔ انہوں نے ان کے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کہ بیٹا، وہ بھی عالم تھے، مولانا آفتاب عالم ان کا نام،
پوچھا کہ بیٹا تمہارے والد ویسے تو بہت نیک تھے، بزرگ تھے، عالم تھے، بڑے پرہیزگار تھے، لیکن یہ جو ان کی کرامت ظاہر ہوئی، کون سا ایسا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا؟ کون سا ایسا کام کرتے تھے؟ ذرا سوچ کے بتاؤ۔ تو اس شخص نے، ان کے بیٹے نے جو جواب دیا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر وہ کچھ سوچتے رہے، پھر کہنے لگے کہ میرے والد ویسے تو بڑے نیک پرہیزگار تھے، لیکن ایک عمل ان کا ایسا تھا جو میں نے دوسروں میں نہیں دیکھا، اور وہ عمل یہ تھا کہ میرے والد نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی حافظ قرآن کی طرف، چاہے ان کا مرید ہو، چاہے شاگرد ہو، چاہے عمر میں کتنے ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، کبھی زندگی میں انہوں نے حافظ کی طرف اپنا پیر نہیں پھیلایا۔ اور یہ کہتے تھے کہ جس طرح قرآن پاک کی طرف پیر پھیلانا بے ادبی ہے، ویسے ہی حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن ہے اس کی طرف بھی پاؤں پھیلانا بے ادبی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اسی ادب کی وجہ سے ان کو یہ مرتبہ دیا کہ ان کا جسم اللہ نے قبر میں محفوظ رکھا، اللہ نے یہ کرامت ان کی ظاہر فرمائی۔ میرے بھائیوں، عالم اور حافظ کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیے اور سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی عالم کی عزت کرنے پر، حافظ کی عزت کرنے پر دنیا میں بھی آپ کو نوازے گا اور آخرت میں بھی آپ کو نوازے گا۔ ایک اور واقعہ آپ کو عالم دین کی عزت کا سناتا ہوں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ وہ جس محلے میں رہتے تھے وہاں کے ایک شخص کا انتقال ہوا، عام آدمی تھا، اس کا انتقال ہوا۔ انتقال کے کچھ دن کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا تمہاری مغفرت ہو گئی؟ اس نے کہا الحمدللہ ہو گئی۔ پوچھا کس عمل کی وجہ سے مغفرت ہوئی؟ تو کہنے لگا عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے میری زندگی کا ایک واقعہ یاد دلایا۔ ہوا یہ تھا کہ میں ایک دن محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، اور اس زمانے میں لوٹے سے وضو ہوتا تھا، نالی میں پانی بہتا تھا، تو میں بیٹھ کر وضو کر رہا تھا، لوٹے سے وضو کر رہا تھا اور پانی نالی میں بہہ کر جا رہا تھا۔ میری نظر تھوڑی دیر کے بعد آگے پڑی تو میں نے دیکھا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل بھی وضو فرما رہے ہیں، اور میرا جو وضو کا پانی ہے وہ ان کے سامنے سے بہہ رہا ہے۔ تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، اس لیے کہ وضو کے پانی کے ساتھ گناہ جھڑتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وضو جب کرتا ہے آدمی تو گناہ جھڑتے ہیں نا۔ ارے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے اتر دیناج پور والوں؟ ارے کچھ تو سنا ہوگا نا۔ تو گناہ جھڑتے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ نہیں پوچھوں گا تو آپ عالم لیلولہ میں چلے جائیں گے۔ قیلولہ تو آپ کا ہو ہی رہا ہے، اس کے بعد صرف اتنا ہی باقی بچا کے بستر بچھا کے سو جائیے۔ تو آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اور وہ گناہ جھڑ کر پانی کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں گنہگار آدمی ہوں، اور میرے گناہ پانی کے ساتھ جو جھڑ رہے ہیں وہ آگے جا رہے ہیں، اور اتنے بڑے عالم اور بزرگ ہیں ان کے سامنے سے میرے گناہ بہہ کر جا رہے ہیں۔ تو مجھ کو شرم آئی، میں نے وہ وضو وہیں ادھورا چھوڑا، لوٹا اٹھا کر دوسری طرف چلا گیا، اور وہاں جا کر میں نے وضو مکمل کیا تاکہ میرے وضو کا پانی امام صاحب کے سامنے سے نہ گزرے۔ اللہ نے مجھ سے یہ کہا، یہ واقعہ یاد دلایا اور مجھ سے یہ فرمایا کہ تو نے میرے ایک عالم بندے کی عزت کی تھی، جا آج اس کی برکت سے میں تجھ کو معاف کرتا ہوں، میں تیری مغفرت کرتا ہوں۔ آپ غور کیجئے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ عالم دین کی عزت مغفرت کا ذریعہ بن گئی، نجات کا ذریعہ بن گئی۔ اس لیے آپ اپنے دل میں عالموں کی عزت پیدا کریں، حافظوں سے محبت پیدا کریں، مدرسوں سے تعلق رکھیں، اور اللہ والوں کی خدمت کو سعادت جانیں۔
یقین مانیے ہمارے دل اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتے جب تک ہم اللہ والوں کی تربیت حاصل نہ کریں، جب تک ہم ان سے اپنا تعلق قائم نہ کریں۔ آپ کے بزرگوں نے اس حقیقت کو سمجھا تھا، اسی لیے خانقاہ رحمانی کے بزرگوں سے انہوں نے اپنا تعلق رکھا اور اس